بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی کہ میں ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کی۔ پہلے تو شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو۔ خانہ کعبہ دنیا کے قدیم ترین اور مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، جس کی تعمیر اور تاریخ کی اہمیت اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے لیے بے حد خاص ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مختلف ادوار میں ہوئی اور ہر دور میں اس کی تعظیم و تزئین کی جاتی رہی۔ اس مضمون میں ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بہت کچھ آپ کو بتائیں گے، جس سے آپ کو بہت معلومات حاصل ہوگی۔ اسلامی روایت کے مطابق سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کرنے کا حکم دیا جہاں وہ اور ان کی اولاد اللہ کی عبادت کر سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حکم سے ایک چبوترا بنایا جو بعد میں طوفان نوح کے دوران ختم ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مکہ مکرمہ میں آباد ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے: اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ غلطیوں کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس عمارت کو مربع شکل میں تعمیر کیا، اس میں حجر اسود کو نصب کیا اور مناسک حج کا آغاز کیا۔ زمانہ جاہلیت میں جب خانہ کعبہ کو شدید نقصان پہنچا تو قریش نے اسے از سر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ تعمیر کے دوران جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قریش کو مختلف قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ عزت کس کو ملے؟ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دانش مندانہ فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام قبائل کے نمائندوں کو چادر کے کنارے پکڑنے کو کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ سن 64 ہجری میں جب یزید بن معاویہ کی فوجوں نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو خانہ کعبہ کو شدید نقصان پہنچا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے دوبارہ تعمیر کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم کی اصل بنیادوں پر بنایا، جس میں حجر اسود کا دروازہ زمین کے قریب رکھا گیا۔ جب عبد الملک بن مروان خلیفہ بنے تو انہوں نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ قریش کی تعمیر کے مطابق بنایا جائے۔ چنانچہ 74 ہجری میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کردہ دیواروں کو گرا کر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ 1502 میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا تو سلطنت عثمانیہ نے سلطان مراد چہارم نے 1629 میں اسے دوبارہ مضبوط بنیادوں پر تعمیر کیا، جو آج بھی موجود ہے۔ سعودی حکومت نے 20ویں اور 21ویں صدی میں خانہ کعبہ کے گرد مسجد الحرام میں کئی توسیعات کی، جس کے نتیجے میں یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد بن گئی ہے، جہاں لاکھوں لوگ بیک وقت عبادت کر سکتے ہیں۔ غلاف کعبہ کسوہ کا رواج ابتدائی دور سے موجود ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو ایک کپڑے سے ڈھانپا، بعد میں مختلف اقوام نے اسے روایت کو برقرار رکھا۔ قبل از اسلام مختلف قبائل اور بادشاہ خانہ کعبہ کو مختلف اقسام کے کپڑوں میں قیمتی ریشمی پردوں سے ڈھانپتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنی چادر سے خانہ کعبہ کو ڈھانپا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں سفید کپڑا اور قطبی یعنی مصری کپڑا استعمال کیا گیا۔ اموی دور میں خانہ کعبہ کو سیاہ غلاف سے ڈھانپا گیا۔ عباسی دور میں اس روایت کو برقرار رکھا گیا اور فاطمی خلفاء نے سبز رنگ کا غلاف بھی متعارف کرایا۔ سلطنت عثمانیہ غلاف کعبہ کو مزید خوبصورت بنایا اور سالانہ طور پر نیا غلاف تیار کرنے کا حکم کیا۔
اب غلاف کعبہ ہر سال سعودی حکومت کے زیر نگرانی تیار کیا جاتا ہے۔ یہ سیاہ رنگ کا ریشمی پردہ ہوتا ہے جس پر سنہری دھاگے سے قرآن مجید کی آیات لکھی جاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں قصوہ فیکٹری قائم ہے جہاں ہر سال جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس پر 670 کلو گرام خالص ریشم، 120 کلو گرام قدرتی سونے اور چاندی کی کڑھائی، قدرتی رنگ اس کا سیاہ ہے، لکھائی سنہری دھاگے سے قرآنی آیات میں ہے۔ غلاف کعبہ کو ہر سال 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ پرانا غلاف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسلامی ممالک کو تحفے میں دیا جاتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی تفصیل جتنی مجھے معلوم تھی میں نے آپ کو بھی بتائی، اور ضرور آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، اور میری غلطیوں کے لیے پلیز مجھے معاف کیجیے گا۔ اور اتنے دن سے میں نے اپنی ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کی، کیونکہ میری حالت کافی زیادہ خراب تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں سیڑھیوں سے بھی گر گئی تھی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے لیے دعا کیجیے اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے۔ آپ کو اس خانہ کعبہ کا صدقے میں پلیز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں اور سپورٹ میں یاد رکھیے، کیونکہ میں بھی اس گھر میں جانا چاہتی ہوں، اپنے رب کے اس گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، ہاتھوں سے چھونا چاہتی ہوں، اپنے ہونٹوں سے چومنا چاہتی ہوں اس خانہ کعبہ کو، اپنے پروردگار کے گھر کو۔ تو مجھے آپ کے سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے، مجھے سپورٹ کریں اور میرا بہت زیادہ ساتھ دیں، اور دعا کریں کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو بنا سکوں۔ تو ملوں گی آپ سے دوبارہ ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اور اپنی اس بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔